آدمی جوان ہوتا ہے تو اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی سٹائل میں زندگی گزارتا رہوں. یہ حماقت اور بے وقوفی ہے کہ جیسے آج ہو ویسے آپ کل ہوگے. اسی حماقت میں انسان گناہ کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ حساب و کتاب کا دن تو بہت بعد میں آئے گا، بڑھاپا بہت پہلے آ جائے گا. بڑھاپا بھی حساب و کتاب کے دن سے پہلے کا ایک حساب و کتاب اللہ نے دنیا میں رکھا ہے. چال میں مضبوطی، انسان کی آواز میں مضبوطی، بات چیت، اور اس کے بعد ننکسہ فی الخلق. اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم ریورس گیئر لگا دیتے، چلو بھئی جہاں سے آئے تھے اسی حالت پہ جانا شروع. قرآن میں اسی کو دوسری جگہ یوں فرمایا، اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لیتا، اتنا ٹائم ملا تھا اس کو. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. یعنی ایک تو اللہ نے عمر اتنی دی ہے کہ اس میں بھی انسان عقل سے کام لے تو اسے عبرت حاصل ہو جائے. دوسرا اس کے علاوہ بھی اللہ ڈرانے والے بھیجتے رہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ڈرانے والا کون ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک نہیں ہے، یہ ہر دور میں ڈرانے والے آتے رہیں گے. اس میں پیغمبر بھی داخل ہیں، اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں بے جان چیزیں بھی داخل ہیں. جو حادثات ہم صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ حادثے بھی ہمیں ڈراتے ہیں. تیرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. پہلے زمانے میں کوئی حادثہ ہوتا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو انسان کے جسم کے جو آرگن ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے تھے. آج بیٹھے بیٹھے ڈیمیج ہو رہے ہیں. پہلے اطلاع آتی تھی کہ فلاں بہت صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن پہاڑ سے کوئی پتھر ہوا لڑکا، وہ اس پہ لگ گیا، چلتے چلتے کوئی ٹکرا گیا، کوئی قتل کر دیا کسی نے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا کی بے ثباتی میں، دنیا کے غیر یقینی ہونے کی کیفیت میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے. ترقی کا تقاضا یہ تھا کہ موت کا امکان بڑھنے کے بجائے کم ہو جاتا، لیکن جتنی ترقی ہو رہی ہے چند بیماریاں تو ختم ہو گئیں، لیکن اس کی جگہ دوسری ایسی بیماریوں نے جنم لیا کہ وہ موت کا امکان کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے. اب ایکسیڈنٹ ہونے کے لیے گاڑی کا ٹکر مارنا ضروری، بولے بھائی بیٹھے بیٹھے بندے کے گردے فیل. اطلاع آتی ہے ٹھیک ٹھاک بندہ ہے جی، گردے جواب دے گئے. بیٹھے بیٹھے اطلاع آتی ہے جی ہارٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ بہت سی بیماریوں میں تو ڈاکٹر کو بھی ریزن پتا نہیں ہوتی یہ کیا ہو گیا اس کو بیٹھے بیٹھے. تو گردے خراب، جگر خراب، ہارٹ اٹیک، ایسی ایسی بیماریاں. ہمارے ایک جوان دوست فٹ فاٹ صبح اٹھے ہیں تو آدھے پیرالائز، آدھے دھڑ نے کام کرنا چھوڑ دیا. یہ اللہ کی طرف سے سگنل ہوتا ہے کہ ابھی آدھا خراب ہوا ہے، تھوڑے دنوں میں پورا خراب ہو جائے گا. جیسے اس آدھے دھڑ کے خراب ہونے کی آپ کو امید نہیں تھی، آپ خوش فہمی میں تھے کہ میں پورا ہی صحیح رہوں گا، جیسے ابھی پورا صحیح ہوں تو ہمیشہ پورا صحیح. اللہ آدھے پہ فالج گرا کے بتاتے ہیں کہ آدھی موت میں نے تجھے دے دی، ایسے ہی باقی بھی مر جائے گا کسی دن. لیکن جس کی پوری باڈی ٹھیک ہے وہ بھی موت کے لیے تیار نہیں، جس کی آدھی خراب ہو گئی آدھی ٹھیک ہے وہ بھی کھوپڑی میں موت کا تصور بٹھانے کے لیے تیار نہیں. ہر کام کے لیے ایگری ہے، معذرت کے ساتھ کمبخت مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کمبخت کا لفظ تو ہلکی گالی ہے. کھوپڑی میں یہ بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں مر بھی سکتا ہوں.
بڑھاپا ہے آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ بڑھاپے. یہ میں حدیث کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ پوری حدیث ایک دفعہ سامنے آ جائے. صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو صحت کو. آپ آج صحت مند ہیں، کل صحت مند بولیں نہیں ہوں گے. یہ جو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں ہمیشہ تھوڑی فٹ فاٹ رہیں گے. آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے بھائی. جو ڈاکٹر لوگوں کو صحت دیتا ہے وہ خود کل بیمار پڑا ہوگا بستر پہ. صحتک قبل سقمک فراغک قبل شغلک. فرمایا آج کی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو. آج آپ کے لیے عبادت کا ٹائم ہے. آج آپ کے پاس اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہے. آج آپ کے پاس خیر کے کاموں کا ٹائم ہے. کل ایسی مصروفیت آ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے سر کھجانے کی فرصت آپ کے پاس نہ ہو. کوئی ایسی ٹینشن آ سکتی ہے کہ اسی میں مشغول ہو جاؤ. ابھی تو پب جی کھیلتے رہو بیٹھ کے فارغ ہو. کوئی بیماری مسلط ہو سکتی ہے. مشغولیت کا مطلب یہ نہیں کوئی ایسی جاب لگ جائے جس میں آپ 24 گھنٹے مشغول ہو، یہ بھی ممکن ہے. مشغولیت کا مطلب کوئی ایسی فکر، کوئی ایسی ٹینشن جو آپ کو تمام چیزوں سے غافل کر دے اور ایک ہی چیز کے پیچھے آپ لگے رہو. اس میں آپ کو کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچنے کا موقع نہ ملے. جیسے کوئی بھوکے سے پوچھے کہ 2 اور 2 کتنے، تو وہ جواب میں کہتا ہے 4 روٹیاں. بھوک ایسی ٹینشن ہے کہ آدمی کو ہر چیز سے غافل، صرف وہ روٹی کے بارے میں سوچے گا. تبھی میں رمضان میں عصر کے بعد بیان بولو نہیں کرتا. مجھے پتہ ہے اس وقت ان کا دماغ خالی نہیں ہے، ان کے دماغ میں پکوڑے اور سموسے گھسے ہوئے ہیں. ان کو سمجھائیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر نے جہاد کا حکم دیا اپنے ماتحت لوگوں کو. لڑائی اتنی سخت تھی، اتنی سخت، مسلمان کمزور تھے، دشمن بہت طاقتور. تو ان پیغمبر نے حکم دیا کہ جس شخص کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ وہ میدان میں بہادری سے لڑے گا نہیں، اس کا دل اٹکا رہے گا. یہ مثال ہے کہ انسان کے سامنے کوئی بھی آپ نے اس کو ویژن دینا ہے، کوئی بھی بات اس کے دماغ میں اتارنی ہے تو خالی ذہن ہونا ضروری ہے. کھوپڑی میں کچھ بھی اگر اس کے گھسا ہوا ہوگا تو وہ آپ کی بات غور سے بولو بھائی نہیں سنے گا. کھوپڑی جو ہے نا یہ ایک ہی ٹائم پہ 2 جگہ مشغول نہیں ہوتی. بھوک لگ رہی ہے اور آپ اس کو کچھ بٹھا کے سمجھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں رمضان میں، ابھی تو گزر گیا رمضان میں جا کے آپ بیان کریں. میں کہتا ہوں بھائی رات کو بیان کروں گا، دن میں بیان نہیں کروں گا. لوگوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہوتی. دن کے اندر عجیب اسٹائل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، منہ سے نہیں بول رہے ہوتے ہیں، بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں پکوڑے لے کر آئے ہو جیب میں کہ نہیں لے کر آئے ہو بس. اور میں کہتا ہوں نا جو افطاری کے ٹائم پہ آپ کسی کے آگے سے ایک سموسہ ہٹا کے دکھائیں، آپ دیکھیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ انسانی فطرت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغک قبل شغلک. ابھی اللہ نے فراغت دی ہے، دماغ آپ کا بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے، بہت سارے کام مثبت کر سکتا ہے. اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ دماغ ہمیشہ ایسا ہی فارغ رہے گا. آپ نے اس فراغت کو پب جی میں لگا دیا، آپ نے اس فراغت کو فضول محفلوں میں ضائع کر دیا، تاش کھیلنے میں، سنوکر میں ضائع کر دیا. تو ایک ٹائم آنے والا ہے آپ ٹائم کو ترسو گے، کاش میرے پاس ٹائم ہو اور میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں اور میں یہ کر لیتا. اکثر میں نے وہ لوگ جنہوں نے سچی توبہ کی ہے گناہوں سے، یا وہ غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اکثر ان کو میں نے جتنا اس بات پہ تڑپتا دیکھا ہے کہ کاش جو وقت گزر گیا وہ واپس آ جائے، اتنا کسی اور بات پہ ان کو میں نے تڑپتا ہوا نہیں دیکھا کہ ہم دیر سے آ رہے ہیں دین کی طرف. یہ جو ہمارا نقصان ہو گیا اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے تھے.
کاش یہ عقل ہمیں کچھ دن پہلے آ جاتی، کاش یہ عقل ہمیں کچھ دن پہلے آ جاتی، بہت کچھ کر لیتے۔ ایک غیر مسلم 40 سال میں اسلام قبول کرتا ہے، اس کے دل میں ہوگا نا میں 20 سال میں کر لیتا تو میں دین کے علم میں عبور حاصل کر لیتا۔ میں نے ایسے لوگ بھی سنے دیکھے ہیں کہ اسلام قبول کیا اور قرآن حفظ کرنے میں لگ گئے۔ ابھی یہ گورا مسلمان ہوا ہے جس کا میں نے انٹرویو بھی ڈالا ہے یوٹیوب، حفظ قرآن میں لگا ہوا ہے، قرآن حفظ ہو جائے، اس کی تو تڑپتا ہوگا نا کاش میں پہلے مسلمان ہو جاتا۔ اور وہ ہے بھی امریکن فوجی، افغانستان میں لڑنے کے لیے گیا تھا، وہاں ریٹائر ہوا، اسلام قبول کیا۔ اور ادھر میرا خیال ہے یہاں بھی، ادھر بھی ایک دن ہم نے گھومتا ہوا دیکھا تو کوئی لے کر آیا اس کو، یہاں اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ، شلوار قمیص پہنے ہوئے۔ میں سمجھا کوئی ہمارے کے پی کے پٹھان بھائی ہیں، نیا ہوٹل کھولا ہے انہوں نے یہاں پہ، تو ہم نے کہا ٹرائی کریں گے چائے وائے جا کے پی۔ پتہ چلا بھائی یہ تو اردو آتی نہیں، تو امریکن ہے، قد بھی ماشاءاللہ۔ اور عجیب بات دیکھو میں آپ کو بتاؤں، میں پینٹ شرٹ کے خلاف نہیں ہوں، میں نہیں کہتا کہ گناہ ہے ناجائز ہے نہ، لیکن انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ غیروں کی ہر چیز چھوڑنے کی کوشش۔ یہ میں نے بہت انگریز دیکھے ہیں، مسلمان ہوئے تو پینٹ شرٹ چھوڑ دی انہوں نے، حالانکہ ان کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا ہے، جائز ہے ناجائز، انہوں نے کہا اس بحث میں چھوڑو یار، جائز نہیں، سب کچھ چینج کرو۔ میں نے خود دیکھے ایسے گورے، ادھر کنورٹ ہوئے، جبہ پہن لیا عربوں والا، شلوار قمیض پہن لی پاکستانیوں جیسی۔ اس کی یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے میں نے گورے کا انٹرویو لیا تھا، شلوار قمیض۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پینٹ شرٹ حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ انسان جب سچی توبہ کرتا ہے نا، جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے بس اس کی ہر چیز چھوڑو، ہر چیز چھوڑ دو۔ ایک انگریز مسلمان ہوا ماشاءاللہ، یہ 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ہمارے مدرسے میں تھا، وہ عربی لباس اس کا، اور بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا۔ ہم اس کی نماز دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہیں کہ اتنی تمیز سے نماز پڑھتا ہے۔ اس پر اکثر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک انگریز مسلمان ہوا تو بڑی تمیز سے نماز پڑھتا تھا۔ اس نے کسی پاکستانی سے پوچھا یار تمہاری 2 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے؟ پاکستانی چپ تو رہ نہیں سکتا، پاکستانی نے کہا اصل میں ہمارے اللہ سے پرانے تعلقات ہیں، تمہارا بھی نیا نیا کنیکشن بحال ہوا ہے، تمہیں کنیکٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، ہماری پرانی سروس، ادھر اللہ اوپر کا کنیکشن بحال ہو گیا، ادھر سلام پھیر کے نکل لیے، تم ابھی نئے نئے آئے ہو، بے وقوف، یعنی مطلب ہے کہ بے وقوف آدمی اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہو، اتنا ٹائم لگتا ہے تمہیں اللہ سے نمبر ڈائل کرنے میں، ہماری لائن فوراً مل جاتی ہے۔ تو وہ اتنی لمبی نماز، تو میں نے ایک دن اس کو بٹھا لیا، تھوڑا اس سے ماضی پوچھا، کیسے مسلمان ہوئے، یہ اس سوال کا جواب تو اس نے دے دیا کہ جی کیسے مسلمان ہوئے، اسٹڈی کی میں نے، اسلام کو پڑھا سمجھا، پھر امریکہ میں یا یو کے کا تھا میرا خیال ہے، کسی عالم کوئی مفتی تھے ان کے ہاتھ پہ جا کے انہوں نے بھی تھوڑا گائیڈ کیا اس کو، مسلمان ہوگی۔ تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ پہلے آپ کیا کرتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے آپ کیا لائف اسٹائل تھا؟ ہمارے اکثر لوگ فخر سے بتانا شروع کر دیتے، ابے اسلام سے پہلے تو میں بڑا ماڈرن تھا، میں یہ کرتا تھا، میں یوں کرتا تھا، میں ایسے، اتنی لڑکیوں سے میری دوستی تھی، فوراً شروع ہو جاتے ہیں نا لوگ، میری تو اتنی گرل فرینڈز تھیں اور اتنی لڑکیاں تھیں اور ایسے نائٹ کلب، اور اتنی بوتلیں میں ایک ایک ٹائم پہ اتنے پیک پی جاتا تھا۔ شرابی جو ہے نا، شرابی، ان کی ٹائمنگ پیک کے حساب سے ہوتی ہے، کراچی سے حیدرآباد 3 پیک لگیں گے پہنچنے میں، ہم تو کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے لگیں گے۔ ہیروئنچوں کے سٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو نا ہیروئن جی سے کہ کراچی سے حیدرآباد کتنی دیر کا ٹائم ہے، کہنے 3 چھٹے لگتے ہیں پہنچنے۔ تو ہر آدمی اپنے حساب سے ٹائم کو ناپتا ہے۔ تو یہ جو تھا، اس عام طور پہ لوگوں سے پوچھا جائے تو بتاتے ہیں میں ایسے تھا، میں یوں تھا، پھر اپنی تصویریں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں بعض لوگوں نے کہ دیکھو میں ایسے ڈانس کرتا تھا، یہ گرل فرینڈ تھی، یہ تھا وہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی یہ کنڈیشن، گوروں میں کچھ چیزیں بڑی خاندانی ہیں، شاید 2 نمبر ہی نہیں ہے، شاید کہہ رہا ہوں 100% تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ ماضی میں کیا تھے؟ ایسے کہا، اس نے کہا ماضی میرا ختم، میں نے بھلا دیا ہے، اس پہ میں تبصرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہمارے جیسا دیسی ہوتا تو ہم فوراً لڑکیوں کی تصویریں، یہ دیکھو یہ تھی میری گرل فرینڈ، اللہ کے لیے میں نے ان کو چھوڑا ہے۔ یہ بوتلیں دیکھی، کبھی دیکھی ہے یہ بوتل آپ نے؟ خواب میں بھی دیکھی ہے یہ بوتل کبھی؟ آپ نے تو فیڈر دیکھا ہوگا، یہ بوتلیں پیتا تھا میں، 1 چمچہ پی کے دکھاؤ۔ ہم فوراً کس پہ آتے ہیں؟ شو بازیوں پہ۔ اس نے کہا بھائی ماضی کے قصے کیا تھا کیا نہیں تھا، پلٹ کیا، یو ٹرن لیا میں نے، بس ختم۔ دماغ سے اس کا اثر پڑتا ہے،
انسان جب اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور وہ چھوڑ چکا ہو تو وہ اس کی مستقبل والی زندگی پہ اثر ڈالتے ہیں کہ تو یہ تھا تو ایک اور دفعہ اگر کر لیا تو کیا ہو گیا. بھائی دماغ سے نکالو ان چیزوں کو. بس ہم نہیں تھے, ہم ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں. پرانا زمانہ یاد آ کے ستاتا ہے انسان کو کہ میں کیسی عیاشی کرتا تھا اور کیا تھا اور کیا تھا. میں نے کہا اچھا اپنا نام تو بتا دو, پرانا نام کیا تھا. ہم بھی تو پاکستانی ہیں نا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں بتاؤ بھائی, بالکل مجھے شوق نہیں ہے آپ کی ماضی. اچھا لگا اس کا یہ جواب مجھے. میں نے کہا نام بتا دو کیا تھا. اس نے کہا نام بھی نہیں بتاؤں گا. میں نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا, مجھے نام بھی پرانا, اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا. کیا اسلام پہ فخر ہے. دیکھو کوئی بھنگی ہو اور 20ویں گریڈ کا آفیسر بن جائے, وہ لوگوں کو بتائے گا کہ میں پہلے بھنگی تھا. بولتے کیوں نہیں, وہ بے عزتی محسوس کرے گا. یار چھوڑو, اب اللہ نے ہمیں یہ عہدہ دے دیا ہے, ہم کیوں اپنا بتائیں کہ پہلے ہم جھاڑو لگاتے تھے, چمار تھے, ہم یہ کرتے تھے, ہم یوں کرتے تھے. اس میں عزت نہیں بے عزتی ہے. لوگ کہیں گے ابے تھا تو وہ نا, تھا تو بھنگی, تھا تو چمار, لوگ تانے دیں گے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی مٹھاس وہ شخص چکھے گا, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اسلام کے بعد کفر میں جانا اس کو ایسا لگے جیسے آگ میں چھلانگ لانا. ایسی نفرت ہو جائے اس کو ماضی کی زندگی سے کہ اللہ نے مجھے اس برائی سے نکال لیا ہے. اس کی گورے کی یہ کیفیت تھی کہ بھئی نام بھی نہیں, کیونکہ وہ سمجھتا تھا یہ میری بے عزتی کی بات ہے. اسلام دے دیا اللہ نے, نام دے دیا محمد, یوسف, کوئی بھی, ابھی مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں ہے کیا نام تھا. تو میں کیوں اپنے آپ کو مائیکل اور ایڈیسن اور ایرک اور وہ جو مختلف نام ہوتے ہیں, جانسن اور یہ سب کیوں بتاؤں بھائی. چھوڑو جو بھی تھا. یہ توبہ کی تکمیل کی علامت ہے. کیسی توبہ کی ہے؟ خاندانی, کہ اسلام پہ اتنا فخر ہے, کفر سے اتنی نفرت ہے کہ کفر کی کوئی یادگار, کوئی تختی اپنے ساتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ ہے خاندانی توبہ. تو ہم تو پھر بھی, ہمارے ہاں لوگ جاب کے لیے اپنے نام تبدیل کر رہے ہیں. مجھے پاس تو آتے رہتے, کال سینٹر میں کال آتی ہے تو ہم بتاتے ہیں میں جانسن بات کر رہا ہوں. ابے میں نے کہا تیرا نام تو ستار ہے, اتنا اچھا نام ہے, میں بیانات میں اکثر ذکر کرتے رہتا ہوں, وسیم بھائی, ستار بھائی, اور تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہے فون پہ؟ جانسن. کہہ رہے نہیں, ایکچولی وہ لوکیشن چینج کرنی پڑتی ہے کہ وہ سمجھیں گے پاکستان سے بات کر رہے ہیں, تو پھر وہ ہم یہ شو کرتے ہیں جیسے میں امریکہ سے بات کروں, میں جانسن بات کر رہا ہوں. مجھے تو بڑی غیرت آتی ہے یار, تمہیں اللہ نے اسلام دیا اور تم کیا بنے ہوئے ہو؟ جانسن بنے ہوئے. ایسا رہو قبر میں فرشتہ آئے حساب و کتاب کے لیے, کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کہیں میں ستار. آپ کہیں تو جانسن ہے. ستار نہیں, تو کیا ہے؟ تو جانسن بات, تو مائیکل بات کر رہا ہے, تو جارج کیا نام ہے وہ, برنارڈ بات کر رہا ہے. جو بھی نام ہوتے ہیں ان کے نام تو انسان کی پہچان. سب سے پہلے نام سے مذہب کا پتہ چلتا ہے, نام سے پتہ چلتا ہے اس کا مذہب کیا ہے. میں ازبکستان گیا تو وہاں ان کی زبان میں ہماری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آتا تھا, پتہ نہیں کیا بول رہے ہوتے, تو بالکل ہی الگ زبان ہے, ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. جب نام پوچھتے یوسف, عبداللہ اور عبد الرحمن, ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا پاکستانی ہے, نام ہمارے جیسے. پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے مسلمان کس سے پہچانا جائے گا؟ نام سے. نام شاعر میں سے آتا ہے, یہ آپ غیر مسلموں والا نہیں رکھ سکتے. سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال ہے. تو فخر کرو بھائی اسلام پہ, اللہ نے اسلام دی. اچھا اس گورے کی ایک خاص بات یہ, وہ عربی سیکھ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا تھا جس دن میں نے عربی سیکھ لی میں انگلش میں بات کرنا چھوڑ دوں گا. فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا, بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. یعفو مٹا دیتا ہوں. ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے, اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں. سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہیں. زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف, اور وہ بھی بغیر بغیر وجہ کے. اور اگر معافی کی وجہ ہو یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی, پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا. آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب, توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے, 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں, آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے
اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے. یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو، بھر دیا تم نے گناہوں سے، اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں. توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا. بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی. بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا، معاف. ختم ہو گئی بھائی. ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی. توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی والا ابالی، معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی، اور کون ہے. اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں، یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے، اب آ رہا ہے اب یہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں. یہ کیا بات ہو گئی. ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو، اے اللہ یہ کیا، یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہے بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاست دانوں پہ، اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے، قوم چھوڑے گی؟ بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں، قوم یہی بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے ایسے کیسے معاف کر دیں. کیا خیال ہے بھائی. یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں، بہت سارے کیسز چل رہے ہوں، وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو، تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ، تھک گیا ہو گناہ کر کر کے، اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج، ختم، اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے، معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ، کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے، مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے. وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا، اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا صحیح ہے نا، اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 وہ راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی، سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا، لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا، تو ایک راہب کے پاس گیا، ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار، 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے، جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا، 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا، بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرو. وہ عالم تھے نا، علم تھا ان کے پاس، ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو. تو فرمایا اللہ ابالی، اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یغفر لمن یشاء، میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سیلیکٹ کیا ہو، مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں. اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں، اس لیے ایکچولی اس میں نہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا ہوں، تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا، ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں، تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا، اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی، رحمت غالب آئے گی، کیونکہ یہ لکھ دیا ہے میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی، جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون، اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی. تو لا ابالی، کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے، کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے، یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے.
آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی, تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے, جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے, بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں, جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی, جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی, بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہے ہیں, صرف کلمہ پڑھو, پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے, حقیقت میں آسان نہیں ہے, کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے, مگر حقیقت میں کیا ہے, آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا, بریکیں بھی کیا ہوں گی. کیا ہو گیا بھائی؟ نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا, پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی, تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو, ایک دم ٹھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف, تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا, ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی, بولو بھائی, مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے, پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ, پھر وہ ڈک 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 کر کے چلے گی آگے. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی, سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی. جائے گی, ٹک 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 آواز آئے گی, شور زیادہ مچائے گی, کام کم کرے گی. شور بہت مچائے گی, ہاں ہاں آوازیں آ رہی ہیں, آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ اتنی آرام سے پک اپ پکڑے گی. پھر جب آپ نے بریک لگائی, 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں, تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی, ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا. اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا, میں نے کہا چیک کروں, تو ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گاڑی کی تعریف. یہ گاڑی 78 کروڑا ہے, 78 کروڑا جو ہے نا, ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے, 78 کروڑا نام تھا بھائی 78 کروڑا کا. ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا, بریک لگائی تو نہیں لگی. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی. بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو, بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی, یہ 78 کرو, ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کیا خیال ہے, ہم 75 کے اس سے, اللہ کا ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر, مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں, لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگی. اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی, وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بد نظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹی. جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے, یہ دماغ میں رکھو, ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے, یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے, یاد رکھو. بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی, وہ مزہ نہیں آتا, مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی, بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا. تو بریک جو ہے نا, جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں, مضبوط ہیں. تو یاد رکھو, اسی طرح غیر مسلم وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں, لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں, جوان ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. جوانوں کو عیاشی بھی, لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں, برداشت کرتے ہیں سب.